اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو جماعت ششم کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے اور آپ اپنا اور اپنوں کا ضرور خیال رکھیے، کیونکہ آج ہم اکثر گھروں میں ہی رہتے ہیں اور رہنا بھی ہے، کیونکہ جو یہ وبائی بیماری پھیلی ہے اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں محکمہ صحت کی طرف سے دی گئی ہدایت پر ضرور عمل کرنا ہے۔ بچوں، بغیر کسی وجہ گھر سے باہر نہیں جانا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر باہر کسی کو یہ وبائی بیماری ہو یا خدا نہ خواستہ خود کو کچھ گڑبڑ ہو، پتہ نہیں انسان کتنوں کو یہ تحفہ دے کر آئے گا اور کتنوں سے یہ تحفہ لے کر آئے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے حفاظت کے ساتھ۔ پیارے بچوں، خدا سے دعا کرو کہ ساری دنیا پر یہ وبا ٹل جائے اور یہ پریشانی ختم ہو جائے، تاکہ ہم پھر سے اپنے اپنے کاموں پر آسانی سے جا سکیں، اپنوں سے مل سکیں اور اپنے اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 51 اور 52 نکالیے اور میری طرف متوجہ ہو جائیے اور دھیان سے اپنی کتاب کی طرف دیکھیے۔ ہم اس ایک جوڑے کی کہانی پڑھتے ہیں جن کے ہاں بچہ نہ تھا، پھر انہوں نے ایک بچے کو گود لیا جس کا نام زین تھا۔ پیارے بچوں، آپ نے حصہ الف میں اس سبق کے پڑھا کہ زین کو انہوں نے کیسے لایا، کیسے پالا پوسا۔ اب ہم آج اس میں یہ حصہ سوم ہے اس سبق کا، اس میں یہ پڑھیں گے کہ زین کے ساتھ پھر کیسا برتاؤ ہوا اور زین نے عدنان اور شیبہ کے ساتھ پھر بھی والدین جیسا سلوک کیا۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف دھیان سے دیکھیے۔ ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے اپنی ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا۔ جب ایک دن زین کالج سے گھر پہنچا تو اس سے اپنے ماں باپ کی بات چیت سننے کا موقع ملا، تو اس پر یہ راز کھل گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اس سے بڑا صدمہ ہوا مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس سے یہ پتہ چلا کہ جن کو میں آج تک اپنا والدین سمجھتا تھا، اپنے ماں باپ سمجھتا تھا، وہ دراصل محض میرے پالنے والے ہیں، اور اس انکشاف سے اگرچہ یہ بات ظاہر ہونے سے اگرچہ زین کو بڑا دکھ ہوا، لیکن اس نے عدنان اور شیبہ پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس سے حقیقت معلوم ہو چکی ہے یا کہ اس سے یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ محض اس کے پالنے والے ہیں۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا، جب شیبہ اپنے دو بیٹوں کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگی تو زین کو اس کا بھی اثر ہوا، لیکن وہ پیارے بچوں، آپ اپنے اس سبق کا صفحہ پلٹ دیجئے اور صفحہ نمبر 52 پر آئیے۔ اس سے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے، جب اس کے دو بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ زین کون ہے، کس طرح آیا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔
زین اب M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا اور ایک رات وہ زین اب M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اس سے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا۔ یعنی عدنان نے شیبہ اور اپنے 2 بیٹوں کو بہت سمجھایا لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، یعنی اس کے سمجھانے سے ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ زین نے اب M.Com کی ڈگری حاصل کی اور ماں اور ان بھائیوں کے برتاؤ نے اسے جو سلوک اس کے ساتھ کرتے تھے اس سے گھر سے کنارہ کش ہونے پر یعنی گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر ہی نہ جانے کدھر کو چل پڑا۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی۔ شیبہ کے جو 2 اپنے بیٹے تھے وہ بہت ہی بد چلن بے قابو تھے، یعنی ان پر کچھ قابو نہ تھا۔ وہ مغرور تھے، غرور تھے۔ جب تعلیم میں بھی ان کی دلچسپی نہ تھی تو ان کے باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بلا بیوپار میں کیوں کر سرخ رو ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ایسے بے لگام یعنی ایسے بے قابو جن پر کسی کا کنٹرول نہیں تھا، وہ کاروبار میں کیسے فائدہ اٹھاتے، وہ کاروبار میں کیسے کامیاب ہو جاتے۔ وہاں تو پتا مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا۔ وہاں محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ کام تھا جو ان کے باپ نے ان کو کاروبار میں لگایا، وہاں محنت سے کام کرنا تھا، لیکن جب وہ بے قابو تھے، بد دماغ تھے، مغرور تھے، غرور تھے تو وہاں بھی انہیں کامیابی نہ ملی۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا۔ حصے داروں نے بھی جب اس کی حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یعنی عدنان میں اتنی ہمت، اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اکیلا یہ کام کر لیتا۔ تنہا اکیلا جو اس کے حصے دار تھے انہوں نے اب یہ حالت اس کی دیکھی تو انہوں نے آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش میں لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالیہ پٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی وہ کنگال ہو گیا، اس پر غریب ہو گیا۔ دیوالا پٹنا کنگال ہو جانا۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، دولت کیا گئی صحت نے بھی جواب دیا۔ بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ ابھی چھوٹے ہیں لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب مصیبت آتی ہے وہ کبھی تنہا نہیں آتی ہے اور نہ پوچھ کر آتی ہے۔ دولت کیا گئی یعنی اس کی دولت بھی چلی گئی، اب جو اس کا صحت تھا اس نے بھی جواب دیا۔ یعنی عدنان کو کچھ ایسی بیماری نے ایسے دبوچ لیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود یعنی ایک سایہ جیسا بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ یعنی جب اس کو ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے دونوں گردے خراب ہو گئے ہیں، اب اس کے زندہ رہنے کی ایک واحد امید یہ ہے کہ اس کا ایک گردہ تبدیل کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ آج سے 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو اس کے پاس دولت تھی، وہ خرید سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ اس حالت میں نہیں تھا۔ اب تو وہ 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی۔ کہتے ہیں کہ عدنان کے پاس اب 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی،
اب گردے کی قیمت وہ کہاں سے لاتا